السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی زدنی علما، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ سیرت نبوی میں کل ہم نے پڑھا تھا کہ کچھ اصحابوں کی غلطی کی وجہ سے غزوہ احد میں 70 صحابوں کی شہادت ہو گئی تھی۔ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی زخم آئے تھے۔ اپنے شہیدوں کے دفنانے کے بعد اب آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ عز و جل کی حمد و ثنا کرتے اور اس سے دعا فرماتے ہیں۔ امام احمد کی روایت ہے کہ احد کے روز جب مشرکین واپس چلے گئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضی اللہ عنہ سے فرمایا، برابر ہو جاؤ، ذرا میں اپنے رب عز و جل کی ثنا کروں۔ اس حکم پر صحابہ رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیچھے صفیں باندھ لیں اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یوں فرمایا، اے اللہ تیرے ہی لیے ساری حمد ہے۔ اے اللہ جس چیز کو تو کشادہ کر دے اسے کوئی تنگ نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو تنگ کر دے اسے کوئی کشادہ نہیں کر سکتا۔ جس شخص کو تو گمراہ کر دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور جس شخص کو تو ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ جس چیز کو تو روک دے اسے کوئی دے نہیں سکتا، اور جس چیز کو تو دے دے اسے کوئی روک نہیں سکتا۔ جس چیز کو تو دور کر دے اسے کوئی قریب نہیں کر سکتا، اور جس چیز کو تو قریب کر دے اسے کوئی دور نہیں کر سکتا۔ اے اللہ ہمارے اوپر اپنی برکتیں، رحمتیں اور فضل و رزق پھیلا دے۔ اے اللہ میں تجھ سے برقرار رہنے والی نعمت کا سوال کرتا ہوں جو نہ ٹلے اور نہ ختم ہو۔ اے اللہ میں تجھ سے فقر کے دن مدد کا اور خوف کے دن امن کا سوال کرتا ہوں۔ اے اللہ جو کچھ تو نے ہمیں دیا ہے اس کے شر سے، اور جو کچھ نہیں دیا ہے اس کے بھی شر سے تیری پناہ چاہتا ہوں۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے، اور اے اللہ ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے۔ اے اللہ ہمارے نزدیک ایمان کو محبوب کر دے اور اسے ہمارے دلوں میں خوشنما بنا دے، اور کفر، فسق اور نافرمانی کو ناگوار بنا دے، اور ہمیں ہدایت یافتہ لوگوں میں کر دے۔ اے اللہ ہمیں مسلمان رکھتے ہوئے وفات دے، اور مسلمان ہی رکھتے ہوئے زندہ رکھ، اور رسوائی اور فتنے سے دوچار کیے بغیر صالحین میں شامل فرما دے۔ اے اللہ تو ان کافروں کو مار اور ان پر سختی اور عذاب کر جو تیرے پیغمبروں کو جھٹلاتے اور تیری راہ سے روکتے ہیں۔ اے اللہ ان کافروں کو بھی مار جنہیں کتاب دی گئی۔ یا اللہ الحق۔ مدینہ کو واپسی اور محبت و جہاں سپاری کے نادر واقعات، شہداء کی تدفین اور اللہ عز و جل کی ثنا و دعا سے فارغ ہو کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مدینہ کا رخ فرمایا۔ جس طرح دوران کارزار اہل ایمان صحابہ سے محبت و جہاں سپاری کے نادر واقعات کا ظہور ہوا تھا، اسی طرح اسنا اور راہ میں اہل ایمان صحابیات سے صدق و جہاں سپاری کے عجیب عجیب واقعات ظہور میں آئے۔ چنانچہ راستے میں آن حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاقات حضرت حمنہ بنت حجش سے ہوئی۔ انہیں ان کے بھائی عبداللہ بن حجش کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے انا للہ و انا الیہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ پھر ان کے ماموں حضرت حمزہ بن عبد المطلب کی شہادت کی خبر دی گئی۔ انہوں نے پھر انا للہ پڑھی اور دعائے مغفرت کی۔ اس کے بعد ان کے شوہر مصعب بن عمیر کی شہادت کی خبر دی گئی تو تڑپ کر چیخ اٹھیں اور دھاڑ مار کر رونے لگیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورت کا شوہر اس کے یہاں ایک خصوصی درجہ رکھتا ہے۔ اسی طرح آپ کا گزر بنو دینار کی ایک خاتون کے پاس سے ہوا جس کے شوہر، بھائی اور والد تینوں خلط شہادت سے سرفراز ہو چکے تھے۔ جب انہیں ان لوگوں کی شہادت کی خبر دی گئی تو کہنے لگیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا ہوا؟ لوگوں نے کہا، ام فلاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بخیر ہیں، اور الحمدللہ جیسا تم چاہتی ہو ویسے ہی ہیں۔ خاتون نے کہا، ذرا مجھے دکھا دو، میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وجود مبارک دیکھ لوں۔ لوگوں نے انہیں اشارے سے بتلایا۔ جب ان کی نظر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پڑی تو بے ساختہ پکار اٹھیں، کل مصیبت بعدک جلال، کل مصیبت بعدک جلال، آپ کے بعد ہر مصیبت ہیج ہے۔
असना राह में हज़रत साद बिन माज रज़ी अल्लाह अन्हा की वालदा आपके पास दौड़ती हुई आई। इस वक्त हज़रत साद बिन माज रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घोड़े की लगाम थामे हुए थे। कहने लगे, या रसूलल्लाह, ये मेरी वालदा हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इन्हें मरहबा हो। इसके बाद इनके इस्तकबाल के लिए रुक गए। जब वो करीब आ गईं तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इनके साहबजादे उम्र बिन मास की शहादत पर कलमात ताज़ियत कहते हुए इन्हें तसल्ली दी और सब्र की तलकीन फरमाई। कहने लगी, जब मैंने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बासलामत देख लिया तो मेरे लिए हर मुसीबत हीज है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने शुहदा उहद के लिए दुआ फरमाई और फरमाया, ऐ उम्मे साद, तुम खुश हो जाओ और शुहदा के घर वालों को खुशखबरी सुना दो कि इनके शुहदा सब के सब एक साथ जन्नत में हैं और अपने घर वालों के बारे में इन सब की शफाअत कबूल कर ली गई है। कहने लगी, हैं अल्लाह के रसूल, इनके पसमंदगान के लिए भी दुआ फरमाइए। आपने फरमाया, अल्लाह, इनके दिलों का गम दूर कर, इनकी मुसीबत का बदल अता फरमा और बाकी ईमानदगान की बेहतरीन देखभाल फरमा। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीने में इसी रोज़ शुम्बा 7 शवाल 3 हिजरी को सरे शाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना पहुँचे। घर पहुंचकर अपनी तलवार हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा को दी और फरमाया, बेटी, इसका खून धो दो। खुदा की कसम, यह आज मेरे लिए बहुत सही साबित हुई। फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हा ने भी तलवार लपकाई और फरमाया, इसका भी खून धो दो। वाल्लाह, ये भी आज बहुत सही साबित हुई। इस पर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुमने बेलाग जंग की है तो तुम्हारे साथ सुहेल बिन हुनैफ और अबू तुजाना ने भी बेलाग जंग की है। बेशतर रवायतें मुत्तफ़िक़ हैं कि मुसलमान शोधा की तादाद 70 थी, जिनमें भारी अक्सरियत अंसार की थी, यानी इनके 65 आदमी शहीद हुए थे। 41 खजरत से और 24 अवस से। एक आदमी यहूद से कत्ल हुआ था और महाजरीन शोधा की तादाद सिर्फ 4 थी। बाकी रहे कुरैश के मख्तूलीन तो इब्न साख के बयान के मुताबिक इनकी तादाद 22 थी। लेकिन असहाब मगाज़ी और अहले सैर ने इस मार्के की जो तफसीलात ज़िक्र की हैं और जिनमें ज़मन जंग के मुख्तलिफ़ मरहलों में कत्ल होने वाले मुश्रिकीन का तस्करा आया है, इस पर गहरी नज़र रखते हुए वक्त पसंदी के साथ हिसाब लगाया जाए तो ये तादाद 22 नहीं बल्कि 37 होती है। वल्लाह आलम। मदीने में हंगामी हालत। मुसलमानों ने मारका उहद से वापस आकर 8 शवाल 3 हिजरी शंबा की दरमियानी रात हंगामी हालत में गुजारी। जंग ने इन्हें चूर चूर कर रखा था। इसके बावजूद वो रात भर मदीने के रास्तों में और गुजरगाहों पर पहरा देते रहे और अपने सिपहसालार आज़म रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खुसूसी हिफाजत पर तैनात रहे, क्योंकि इन्हें हर तरफ से खदशात लायक थे। अब आगे इंशाअल्लाह कल होगा। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम।